بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیت المقدس یا مسجد اقصی ہسٹری کے اعتبار سے اسلام میں دوسرا نمبر رکھتا ہے، یعنی ڈیٹ کے اعتبار سے دیکھیں تو کعبے کے بعد جو دوسری مسجد دنیا میں بنی ہے وہ بیت المقدس ہے، اور افضلیت کے اعتبار سے یہ تیسرے نمبر کی مسجد ہے مسلمانوں کی دنیا میں۔ سب سے پہلے کعبہ معظمہ کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی، اور اس کی 40 سال کے بعد بیت المقدس یا بیت المقدس اور مسجد اقصی اس کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں اس کی بنیاد رکھی گئی، یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت کی ہی مسجد ہے جب انسان نئے نئے اس دنیا میں آئے تھے۔ اس کے بعد حضرت سام ابن نوح نے اس کی توسیع کی، یعنی اس کی تعمیر کی اور اس کو بڑھایا۔ اس کے بعد پھر دوسرے انبیاء کرام کو حکم ہوتا گیا اور اس کی دیکھ بھال کرتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کو اس کی تعمیر کا حکم ہوا تھا، اور آپ نے تعمیر میں کچھ حصہ لیا اور اس کی کچھ تعمیر کی، لیکن آپ کے زمانے میں جنگ و جدال بہت تھی اور قتال بہت ہوا کرتا تھا، آپ اسی میں مصروف رہا کرتے تھے، تو مکمل طور پر اس کی وہ اعتبار سے تعمیر نہ ہو پائی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، جن کو پوری دنیا پر حکومت دی گئی، ان کو حکم ہوا کہ یہ مسجد کی شاندار تعمیر کرے، اور حکم ایسا ہوا تھا کہ مسجد کی ایسی تعمیر کرے کہ دنیا میں کوئی اس طرح کی عبادت کا نہ ہو۔ تو آپ نے شاندار تعمیر کیا، اور اس میں حکم یہ تھا کہ یہاں پر یہ اللہ کی ایسی معظم اور مکرم مسجد ہے کہ یہاں پر آپ کو تعمیر کرتے وقت کسی قسم کی آواز نہیں کرنی ہے، یعنی لوہے سے آپ کو پتھر کو نہیں کاٹنا ہے، چینی ہتھوڑیوں سے نہیں کاٹنا ہے تاکہ آواز ہو۔ اس کا دوسرا ہیلا، اس کا راستہ نکالا گیا، جناتوں کے ذریعے سے آپ نے ہیلے معلوم کیے، اور ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایلومینیم کرسٹلائزڈ اس کا جو کرسٹل ہوتا ہے اس کو یوز کیا گیا پتھروں کو کاٹنے کے لیے، پتھروں کو توڑنے کے لیے، جو صخرہ ہے، جو وہاں کا اسٹون ہے، اس کو کاٹنے کے لیے۔ تو آپ نے ایسی تعمیر کی، جناتوں کو دنیا کے کونے کونے سے جو بڑے طاقتور اور جنات تھے، شیاطین تھے، ان کو لایا گیا، ان سے کام کروایا گیا، کیونکہ آپ کی حکومت اللہ تعالیٰ نے شیاطین پر، بڑے بڑے شیاطینوں پر دے رکھی تھی، اور آپ کے وہ حکم کے تابع تھے، آپ کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے، ان کی طاقت ہی نہیں تھی کہ آپ کے حکم کے خلاف کچھ کرے۔ تو جناتوں سے یہ صخرہ کا تعمیر کیا گیا ہے، جو آج قبۃ الصخرہ بنا ہوا ہے، اس کے اندر صخرہ ہے، وہ پورا ایریا کمپاؤنڈ ہے، وہ سارا مسجد اقصی میں شمار ہوتا ہے۔ تو مسجد اقصی کی تعمیر کی گئی، اس میں اس طریقے کے ہیرے، جواہرات، سونے، چاندی یوز کیے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے کارپیٹ میں سونے اور چاندی کے کارپیٹ بچھائے گئے، اور اتنا سونا چاندی اس میں یوز کیا گیا تھا کہ لوگ جو اس کے کارپیٹ تھے، بعد میں جو بخت نصر آیا اس نے خراب کیا بیت المقدس کو، اس نے کئی ٹن بھر کے، کئی گاڑیاں بھر کے اس میں لے کر وہاں سے بھاگا۔ تو یہ معاملہ تھا بیت المقدس کا، اور آپ نے اس کے اندر اتنی شاندار تعمیر کروائی تھی، اور کتابوں میں آتا ہے کہ جو بیت المقدس کی بنیاد ہے جس کو کھود دی گئی اور پھر بنیاد رکھی گئی، تو ایک وقت میں جو ہے وہ بہہ گئی، کیونکہ نیچے میں جو زمین ہے اس میں پانی ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے مشورہ کیا، بڑے بڑے جنات جو علم والے لوگ تھے، آپ نے ان سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ تانبے کے بڑے بڑے ڈیگچوں میں پتھر بھر کر اسے رکھا جائے اور اس کے اوپر تعمیر کی جائے۔ تو یہ معاملہ ہوا، انہوں نے اس طریقے کی تعمیر کی، تب جا کے وہ آج جو بہتر زمین وہاں کی ٹھہر گئی ہے، وہ اسی وجہ سے بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کی گنبد کی تعمیر کی، اس کا گنبد بڑا عالیشان اور بلند بنایا گیا، اس کے گنبد میں کبریت احمر یوز کیا گیا، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے زمانے میں ریڈیم جس طریقے کا ہوتا ہے، چمکتا ہے نا، اس طریقے کا وہ سٹون یوز کیا گیا جو رات میں چمکتا تھا۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے یہ یوز کیا گیا، سلفر یوز کیا گیا، یعنی کرسٹل سلفر یوز کیا گیا جو چمکتا ہے۔ تو اس میں روشنی اتنی تھی کہ اگر رات میں میلوں دور بھی کوئی عورت اپنا داغا بنتی تھی، بنائی کا کام کرتی تھی، تو اس کے روشنی میں کر لیا کرتی تھی، اس کی ایسی شاندار روشنی تھی۔ اس کے بعد اس میں جب حضرت زکریا علیہ السلام کا وقت آیا، تو اس میں کہتے ہیں 4000 اس کے خدام تھے اس مسجد کے۔ یہ پورا کمپاؤنڈ جس طرح آج ہمارا کعبہ ہے، اس طرح یہ اس وقت میں کعبہ تھا، قبلہ تھا۔ تو اس وقت میں 4000 اس کے خدام ہوا کرتے تھے، اس کی خدمت کیا کرتے تھے، اور یہاں پر عبادت اللہ کی عبادت کی جاتی تھی۔ یہ معاملہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس کا۔
اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو بہت ساری کرامات عطا فرمائے، بہت سارے وہاں پر معجزات ہوئے انبیاء کرام کے. اس میں سے ایک کرامات اور ایک کرشمہ یہ بھی تھا کہ آسمان سے آگ آیا کرتی تھی، اور آسمان سے تیل کی ایک چھوٹا سا پرمانہ بہتا تھا جو کشت کرتا تھا، اور اس تیل کے ذریعے سے وہاں کے چراغ بنائے جاتے تھے. روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ہارون جو حضرت غالباً مریم کی بھائی تھے، یعنی وہ حضرت ہارون علیہ السلام کے بھائی، وہ الگ تھے، وہ تو بہت پہلے زمانے میں ان کا گزر چکے. وہ کہ دوسرے ہارون تھے، ان کے 2 بیٹے تھے جن کی خدمت تھی کہ یہاں پر اس آگ اور تیل سے ان کو چراغ روشن کرنا پڑتا تھا. وہ قندیل ہوا میں معلق رہتی تھی، اڑا کرتی تھی وہ خود بخود. تو ایک وقت کیا ہوا کہ جب انہوں نے وہاں پر یہ دونوں بیٹے ان کے یعنی حضرت ہارون جو تھے وہ ایک وقت حاصل نہ ہوئے وہاں پر، تو وہ آگ آنا بند ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوا. اس وجہ سے ان دونوں بیٹوں کا کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد اگلے دن امتحان ہوا، تو انہوں نے وہاں کی دیکھ بھال نہ کی، تو ان سے وہ مسٹیک ہو گئی اور وہ حاضر نہ ہوئی تھی اس وجہ سے. اس کے بعد یہاں پر دوبارہ سے وہ آگ آنا شروع ہوئی. وہ آگ آسمان سے آیا کرتی تھی اور اسی آگ سے یہاں کی قندیلیں روشن ہوا کرتی تھی. اللہ نے معزز اس گھر کو بنایا تھا. تو یہ معاملہ تھا، اور اس سے بہت ساری چیزیں ہیں جس کو ایک یعنی کم وقت میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اسے بہت ساری اس کے ساتھ چیزیں جڑی ہوئی ہیں. اس کے بعد یہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام کا وقت آیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت میں ہی آئے تھے. اس کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام کا معاملہ. یہاں پر کہا جاتا ہے ہزاروں انبیاء کرام کی قبریں ہیں بیت المقدس میں. حضرت مریم جو تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، وہ بھی یہیں پر، ان کی محراب بھی یہاں پر ہے. تو یہاں پر یہ معاملہ تھا، اسی مقدس جگہ ہے. اس کے علاوہ یہ جو چیزیں تھی یہ ہوتے رہی. پھر یہاں پر جو یہودیوں کا قبضہ، چونکہ اس زمانے میں مومنین انہی میں سے تھے، بنی اسرائیل میں سے مومنین بھی تھے. اس کے بعد وہ چلتا رہا زمانہ. اس میں سے بعد میں انہوں نے اپنے دین کو جو ہے خلط ملط کر دیا. انبیاء کرام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد انہوں نے اپنے دین کو جو ہے چینج کر دیا، کیونکہ عیسائی بھی بعد میں چینج ہو گئے اور یہودی بھی چینج ہو گئے. تو انہوں نے پھر خلط ملط کر کے پھر نیا دین لا دیا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور حضرت عزیر علیہ السلام تو یہودیوں نے اللہ کا بیٹا کہہ دیا. تو یہ سب معاملات ہوئی اور یہ سارا بگاڑ وہاں پر پیدا ہو گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد تقریباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور جو ہوا وہ 600 سال کے بعد ہوا ہے. تب تک یہاں پر یہ ساری چیزیں چلتی رہی. کبھی قتل و غارت ہوتا تھا، کبھی کچھ ہوتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے اس گھر کی حفاظت فرمائی. کبھی کسی کے ذریعے سے، کبھی کسی بادشاہ کے ذریعے سے یہ سب معاملہ چلتا رہا. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اس وقت میں یہ یہاں پر یہودیوں کا معاملہ تھا. اس وقت میں یہودی قابض تھے. تو اس وقت تو کچھ نہ ہوا، کیونکہ اس وقت دوسرے سارے مصر، عراق، یہ سارے شام وغیرہ کی فتوحات حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں اور نبی پاک کے زمانے میں یہ جو قریبی علاقے تھے عربیہ وغیرہ کے، یہ سب ساری فتوحات ہوتی رہی. حضرت عمر کے زمانے میں بیت المقدس مسلمان کے قبضے میں دوبارہ آیا. اب میں دوبارہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت میں جو بنی اسرائیل کے مومنین تھے اور انبیاء کرام کے جو وارثین تھے، علماء جو مومنین تھے، مسلمان تھے، یہ ان کا تھا. یہ ان کی مسجد تھی، ان کی دیکھ بھال کی مسجد تھی. انہوں نے دیکھ بھال کی تھی، انہوں نے اس کو جو ہے ان کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا. اس کے بعد پھر جو مفسدین آ گئے، جنہوں نے کرسچنس نے اللہ کا بیٹا مان لیا، یہودیوں نے اللہ کا بیٹا مان لیا، تو یہ مفسدین تھے. اس کے بعد اللہ کے ماننے والوں نے دوبارہ اس پر قبضہ کیا. حضرت عمر کا معاملہ یہ ہوا کہ حضرت عمر کے زمانے میں 638 عیسوی کے اندر یہاں پر مسلمان کو تسلط ہوا، اور وہ ایسا شاندار ہوا کہ بغیر لڑائی کے بیت المقدس کو فتح کیا گیا. حضرت عمر نے لشکر ضرور بھیجے، 4 ماہ تک بیت المقدس کے لیے ان سے لڑائی ہوتی رہی. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح، حضرت عمرو بن عاص جو ہے، ان کے انڈر میں لڑائی ہوتی رہی. 4 ماہ گزر گئے لیکن فتح یا بے نصیب نہ ہوئی. تو ان کا ایک رمبی جو تھا، پادری جو تھا، اس نے کہا تم اس کو فتح نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں اس کو جو فتح کرے گا اس کا نام عمر ہوگا اور اس کا حلیہ یہ ہوگا اور وہ اصحاب محمد میں سے ہوگا. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے کہا اچھا ایسی بات ہے، تو پھر ہم تو سمجھ لو فتح کر چکے. آپ نے خط لکھا اور حضرت عمر کو کہا کہ ایسی بات ہے، آپ آئیے. حضرت عمر تشریف لائے. کچھ وقت کے بعد اس پادری نے آپ کے حلیے کو دیکھا اور اپنی کتابوں میں ان کے حلیے کو ملایا اور کہا، پوچھا آپ کا نام کیا؟ کہا عمر. اس پادری نے کہا پھر تو آپ اس کو فتح کریں گے.
ہم آپ کے حوالے اس کو کرتے، آپ کے سپرد کرتے، آپ آئیے اور ہم آپ کے انڈر میں رہے. تو بغیر لڑائی کے بیت المقدس 638 میں فتح کیا گیا. یہ معاملہ ہوا بیت المقدس کا. اس کے بعد مسلمان، یہودی، عیسائی یہاں پر سکون سے رہتے تھے اور اپنے معاملات کرتے تھے، کوئی جھگڑا کوئی کچھ نہیں ہوا. تو اس کے بعد تقریباً 400 سال تک یہاں پر سکون سے رہتے رہے. اس کے بعد کروسیڈرز نے یہاں پر دنیا میں مہم چلائی، انقلابی مہم کہ ہم یہاں پر کرسچنس کا قبضہ ہونا چاہیے. انہوں نے لڑائی ہے کی، بہت ساری جنگیں کی مسلمانوں سے. اس وقت 400 سال کے بعد کروسیڈرز نے یہاں پر حملہ کیا اور یہاں پر قبضہ کیا اور قتل و غارت مچائی بیت المقدس کے اندر. تو یہ معاملہ ہوا بیت المقدس کے ساتھ. کہتے ہیں 1099 میں یا 98 میں غالباً کروسیڈرز نے یہاں پر فتح حاصل کیا اور مسلمان کے ہاتھ سے بیت المقدس چلا گیا. اس کے بعد تقریباً 84 ایئرس تک، یعنی 1186 میں حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بیت المقدس کی جو ہے حامی بھری اور کئی وقت تک ان سے جنگ کرتے رہے، چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوتی رہی. اس کے بعد آپ کو فتح یابی نصیب ہوئی. 1186 میں بیت المقدس دوبارہ سے مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گیا. حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اندر میں مسلمانوں نے اسے فتح کیا اور وہی معاملہ ہوا. کوئی قتل و غارت نہیں مچائی. کہاں کہ جو امن سے رہنا چاہتے ہیں اسے امن سے رہنے دیا جائے گا، لیکن جو سرکشی کرے گا اس کو چھوڑا نہیں جائے گا. تو دوبارہ سے مسلمانوں کی حکومت یہاں پر آئی. اس کے بعد بتائیے آپ کو 700 سال تک مسلمان یہاں پر حکومت کرتے رہے مقدس میں. اب کسی کو کوئی پرابلم نہیں، سب سکون سے رہ رہے تھے، کوئی پرابلم نہیں، کچھ نہیں. اس کے بعد کیا ہوا 1917 میں، 1917 کے اندر فرسٹ ورلڈ وار میں یہ سب معاملات ہوئے کہ جرمن اور یہ سارے دوسرے لڑ رہے تھے آپس میں. تو عرب کے اندر جو سلطنت عثمانیہ تھی مسلمانوں کی، جو ترکی حکومت تھی، وہ مسلمانوں کی ایک طور سے خلیفہ کے طور پر تھی. مسلمانوں کی سلطنت تھی، کسی بھی دنیا میں معاملات ہوتے تھے مسلمانوں کی، یہ دیکھا کرتے تھے اس کو. تو یہ معاملات تھا. 1917 میں جب سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ سعودیوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کر کیا، اس کے بعد پوری دنیا میں مسلمانوں کی حالت بہت زیادہ ابتر ہو گئی. ہر طریقے سے ظلم کیا جاتا ہے، جو آج تک تقریباً 100 سال ہونے والے ہیں ان کی حکومت کو اور ہو چکے ہیں غالباً. اس کے بعد آج تک امت مسلمہ جو ہے ان تکلیفوں سے ابری ہی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ان غداروں کی وجہ سے جنہوں نے اسلام کے نام پر مسلمانوں کو اور ان کی جگہوں کو بیچ دیا. تو اس کے بعد 1941 میں ہٹلر نے اور نازی جرمنی نے جیوز کو قتل کیا اور جینوسائڈ کیا، ان کا ہولوکاسٹ جسے کہا جاتا ہے. 6 ملین 60 لاکھ کے قریب جیوز کو قتل کیا گیا اس کے اندر. اس کے بعد 3-4 سال تک یہ جاری رہا. جیوز وہاں سے جو بچے تھے ہجرت کر کے یورپین کنٹریز میں گئے، لیکن انہوں نے پناہ نہیں دی. کئی کنٹریز میں گئے، کرسچنس کنٹری میں گئے، لیکن پناہ نہیں دی. لیکن پناہ ملی تو مسلمانوں کی کنٹری پیلسٹائن میں. تو یہاں پر یہ لوگ آئے اس وقت میں اور مسلمانوں نے پناہ دی ان کو کہ یار یہ جو ہے جو بھی ہو، یہ جو ہے ظالم لوگوں کے پنجے سے نکل کر آئے، مظلوم لوگ ہیں، تو پناہ دی گئی. اور یہ غلطی تھی بہت بڑی آج جو پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اور کیونکہ ان کے جو خون کے اندر، ان کے خمیر کے اندر یہ جو ہے نا غداری ہے اور ان کے خمیر کے اندر لڑائی ہے، یہ ہمیشہ لڑتی رہتے. شروع سے دیکھے انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، علماء کو قتل کیا اپنے زمانے میں، حضرت زکریا کو قتل کیا، اور ایسے کتنے نبیوں کو انہوں نے قتل کیا. اور آج وہ نبی کو ماننے والوں کو یہ لوگ نہیں چھوڑ رہے، ان پر ظلم کر رہے. 1948 میں ان لوگوں نے 700 فلسطینین ٹاؤنز اور گاؤں اور ولیجز کو انہوں نے جو ہے اپنے ظلم کا شکار کیا. چونکہ سیدھے سادھے لوگ تھے مسلمان وہاں کے، انہوں نے اتنا دھیان نہ دیا اور 500 سے زیادہ گاؤں کو، ٹاؤنز کو تباہ کیا فلسطین کے اندر. اس طرح یہ بڑھتے رہے، اپنا شہر بنایا اور اپنے شہر کی بنیاد رکھی. تل ابیب میں یہ لوگ جو ہے بڑھتے رہے اور دھیرے دھیرے فلسطین اور فلسطین پر قبضہ کرتے رہے. اور آج یہ حالت ہے کہ آج چھوٹا سا غزہ بچا ہوا ہے، اور ویسٹ بینک کے اندر چھوٹا سا بیچ میں علاقہ بچا ہوا ہے جو فلسطینیوں کے آبادی ہے، اور وہاں سے بھی ایویکویٹ کیا جا رہا ہے، ان کو نکالا جا رہا ہے. تو یہ کتنا بڑا ظلم اندر ظلم ہے. تو یہ ان کی حالت ہے. اور آج اسی حالت کی وجہ سے یہ جو لوگ ہیں ان کو گالیاں دی جاتی. پوری دنیا میں ان کو بری نظروں سے دیکھا جاتا ہے. جو لوگ انسانیت رکھتے ہیں ہر کوئی ان کو برا سمجھتا ہے. لیکن آج ضرورت ہے، کیونکہ یہ پوری دنیا کے اندر قابض ہے،
ان کی آبادی تو قریب 1.5 کروڑ کے قریب ہے جیوز کی، لیکن پوری دنیا پر اکنامیکلی طور پر ان کا قبضہ ہے۔ سارے بڑے پروڈکٹ جو آج ہم یوز کرتے ہیں، چاہے وہ عورتوں کے پروڈکٹس ہو یا بیبیز کے پروڈکٹس ہو، سوپ ہو، شیمپو ہو، پروسیسرس ہو، کمپیوٹرس ہو، یہ بڑے بڑے پروڈکٹس ان کے ہیں۔ آج ہمارے یہاں اتنی عادت ڈرگس کی جیسی ہو چکی ہے ان کے پروڈکٹس کی کہ ہم ان کے سسٹمیٹک غلام ہو چکے ہیں۔ تو اس سے نکلنا پڑے گا، مسلمانوں کو نکلنا پڑے گا، اور اپنی خود کی ٹیکنالوجی سائنس کے اندر اور خاص طور پر ساتھ دین کو لے کر جب چلے گا تو سارا یہ معاملہ بدلے گا۔ ہم نے کیا کیا کہ ہمارے جو دینی معاملات تھے وہ بھی خراب ہو گئے، کیونکہ انہوں نے چالیں بھی بڑی چلی ہیں مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، انہوں نے بڑی چالیں چلی ہے، اور انہوں نے مسلمانی بھیس میں علماء کو خرید کر بٹھایا ہے اور ساری یہ چیزیں کی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کرتے آئے ہوا آج یہ حالت ہے فلسطینیوں کی کہ لاکھوں فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، یہ کر رہے، اور دنیا کا یہ عالم ہے کہ ہسٹری جو میں نے آپ کو بتائی کہ ظالم تو یہ خود ہے، اور آج جو فلسطینی اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں ان کو ظالم بتا رہے ہیں، ان کو ٹیررسٹ بتا رہے ہیں، اور خود کو مظلوم بتا رہے ہیں، وکٹم بتا رہے ہیں۔ تو یہ انہوں نے دنیا کی میڈیا کو خریدا ہوا، یہ سارے معاملات ان کے چل رہے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ایک لائن پکڑ کر چلنا پڑے گا۔ ہم جتنے بھی دنیا بھر میں نا ہمیں ستایا جا رہا ہے، اور ہر جگہ کوئی بھی کنٹری نہیں بچے گی اس سے، کیونکہ بھی آخری زمانہ چل رہا ہے۔ تو ہمیں اپنی اکنامیکلی اپنے آپ کو قوی کرنا پڑے گا، طاقتور بنانا پڑے گا، اور ساتھ میں دین کو لے کر چلنا ضروری ہے۔ آج جو ہم نے فرسٹ پرائرٹی دنیا کو دے رکھی ہے وہ سب سے بڑی ہماری بھول ہے۔ فرسٹ پرائرٹی صرف دین اور اللہ اس کے احکامات ہونا چاہیے، ہماری یہ بھول ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج اتنی 2 ارب کے قریب کے مسلمان آبادی، زیادہ ہے 2 ارب سے، کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکے۔ مطلب یار 2 کروڑ سے 2 ارب نہیں لڑ پا رہے، یہ حالات ہیں، نہیں بچ پا رہے، اور ان کا کام صرف آج سے نہیں ہو رہا، یہ قریب 200-250 سالوں سے ان سارے چیزوں کی پلاننگ کر رہے ہیں، اور یہ ساری ان کی کامیاب ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اتنی گہرائی سے نیٹ ورکنگ کی ہے کہ آج بڑا مشکل ہے اس کو جان پانا پورے طریقے سے۔ انہوں نے اسلام میں بھیس بدل کر رہ کر، یہاں کے علماء کو خرید کر، خود عالم بن کر اسلام کی جڑیں کھوکھلی کرنے کا انہوں نے جو ہے بیڑا اٹھایا تھا، اور یہ کسی حد تک کامیاب ہوئے اس کے اندر۔ لیکن چونکہ جیتنا آخر میں اسلام کو ہی ہے، یہ سارا ظلم جو ہو رہا ہے یہ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے ہے۔ یہ جو ساری شہادتیں روز ہو رہی ہے، سینکڑوں شہادتیں، بچے چھوٹے چھوٹے دکھ رہے ہیں ویڈیو میں، اور اس کے باوجود بھی دنیا کہہ رہی ہے کہ وکٹم اسرائیل ہے، اسرائیل مظلوم ہے، اسرائیل پر ظلم ہوا ہے، جبکہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا اسرائیل نے، یہ ظلم ہے، یہ ہاسپٹلس، اسکولس وغیرہ یہ سب خراب کر دینا کتنا بڑا ظلم ہے۔ تو ہمیں اس کے پیچھے اب اپنے طور پر سوچنا پڑے گا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کو فرسٹ پرائرٹی دین کو دینا پڑے گی، اس کے بعد ٹیکنالوجی، سائنس اور علم دنیا میں مہارت حاصل کر کے آگے بڑھنا پڑے گا۔ اور یہ جو ساری چیزیں ہمارے اندر ہیں نا، ہمارے یہاں پر ہماری جو نوجوان ہے اس قدر گمراہیت میں، یعنی بہت ساری چیز، صرف نوجوان کی بات نہیں ہے، بوڑھے، بڑی عمر کے لوگ، یہ سارے اپنے راستے سے ہٹے ہوئے۔ جب تک پوری قوم ایک ساتھ مل کر اسٹرینتھ نہیں بناتی، بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، تب تک یہ بڑا مشکل ہے کہ ہم اسٹیبل ہو سکے۔ تو اس پر غور کرنے کی بات ہے۔ اس چھوٹی سی ویڈیو میں ساری چیزیں نہیں بتائی جا سکتی، انشاءاللہ آگے پھر کبھی اس کے بارے میں اور ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ بس یہ یاد رکھے کہ بیت المقدس ہمارا قبلہ اول ہے، وہ ہمارے یہاں اتنی امپورٹنس رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر فرمایا کہ ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی۔ مفسرین فرماتے وہ برکتیں یہ ہے کہ وہاں پر نبیوں کی عبادت گاہیں ہیں، وہاں پر وہی نازل ہوا کرتی تھی، اور کئی نبیوں کی قبریں ہیں وہاں پر، صالحین کی، اور وہاں پر ہزاروں انبیاء کرام کی قبریں ہیں، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے انہار اور کھیت وغیرہ ساری چیزیں کی فیسلٹی رکھی۔ اس لیے قرآن نے اس کی تعریف کی، بارکنا حولہ کا، کہ مسجد اقصیٰ کی ارد گرد یعنی بیت المقدس میں ہم نے یہ چیزیں رکھی۔ تو ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔